اور کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ آج بات کر رہا ہوں ایک سائیکالوجیکل ٹرم کے بارے میں، اور کافی لوگوں کو پتہ ہوگا، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہو، تو جن کو نہیں پتہ ہو ان کے لیے نیو انفارمیشن ہوگی کہ ابھی جو ہمارے ٹاپکس چل رہے ہیں آپ آلریڈی دیکھ رہے ہیں، اور آج کل جو ماحول ہے، جو خبروں میں بھی، ٹی وی پہ بھی، ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو سچویشن چل رہی ہے ورلڈ کی حالات کی، اور پھر لاسٹ ایئر سے یعنی 2019 کے اینڈ سے ہی اکتوبر سے یہ کووڈ-19 کی سچویشن آئی، پوری دنیا اس میں سٹک ہو گئی اور سب بند ہو گیا، اور بہت سے لوگ اس نئے ایونٹ کو دیکھ کے پریشانی میں آ گئے، کیونکہ آج سے پہلے یہ سب دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ اس کی بھی پریڈکشنز موجود تھی۔ اگر اس پہ میں ویڈیوز بناؤں تو الگ سیپریٹ کئی ویڈیوز بن جائیں کہ کووڈ-19 کی کتنی پریڈکشن آلریڈی پہلے سے موجود تھی، لیکن کیونکہ لوگ اپنی لائف میں اتنے بزی ہوتے ہیں تو ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے۔ دوسری اس میں جو میں نے آج کا ٹاپک رکھا ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ لوگ کیوں تسلیم نہیں کر پاتے حقیقت کو، اور ایک چینج کو، ایک ہونے والی چیز کو کیسے نہیں مان پاتے۔ تو اس چیز کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں نارملسی بائس۔ یہ ایک سائیکالوجیکل ٹرم ہے، اور اس کے مطابق انسان کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ لیٹس سے فار ایگزامپل اگر ایک ایونٹ بہت عرصے سے پریڈکٹ کیا جا رہا ہو یا رپورٹڈ ہو، کیونکہ یہ بزنس سیکٹر میں بھی ہوتا ہے، یہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے، یہ جتنے لوگ یعنی جو اکنامکس پہ کام کرتے ہیں وہ بھی اس بات سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے کہ یہ وہاں بھی ہر جگہ ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں گے پریڈکشن ہوتی ہے۔ پریڈکشن ہوتی کیوں ہے؟ پریڈکشن اس لیے ہوتی ہے کہ جب وہ چینج آئے تو اس چینج سے کچھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ لوگ نقصان۔ تو جو پریڈکشن کی طرف جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چینج سے، اس نئے ایونٹ سے جو ہونے والا ہے، مجھے کوئی فائدہ ہو جائے، اور وہ چینج میرے لیے کوئی تباہی کا باعث نہ ہو۔ اسی لیے ہر فیلڈ میں، ہر سیکٹر میں پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہم بنا رہے ہیں تو اس کی آگے جا کے کیا ورتھ ہوگی۔ بزنس سیکٹر میں بھی جو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بزنس میں بھی ایسی پریڈکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ پروڈکٹ لا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، آپ کوئی چیز لا رہے ہوتے ہو تو آپ کو پہلے سے سوچنا پڑتا ہے کہ میں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں یا یہ چیز میں بنانے جا رہا ہوں تو اس کی مارکیٹ کیا ہوگی، کتنا لوگ پسند کریں گے، کتنی کنزیوم ہوگی مارکیٹ میں۔ تو اس حوالے سے پریڈکشن ہر جگہ ہے۔ تو اب نارملسی بائس کی چیز ہے، اگر کوئی ایونٹ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے ایک عرصے سے، فار ایگزامپل 20 سال سے ایک ایونٹ پریڈکٹ ہو رہا ہے کہ یہ ایسا ہوگا اور تب ایسا ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل ریسیشن کو لے لیتے ہیں ہم، 2008 میں ایک ورلڈ ریسیشن آیا، بہت سی بینکس برانچز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہو گئیں، اور بہت بڑا ایک ریسیشن آیا تھا۔ جو لوگ واقف ہیں اور جنہوں نے نوٹس کیا ہوگا وہ اس بات پہ ایگری کریں گے۔ تو اس کے بعد سے ایک پریڈکشن آ چکی تھی، اور 2008 سے بھی پہلے سے یہ پریڈکشنز موجود تھیں کہ ورلڈ اکنامی شرنک ہو جائے گی اور بہت سے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ اب سیپریٹ ویڈیو کے ٹاپکس ہیں، میں چاہ نہیں رہا اس کو اس ویڈیو میں اوپن کرنا، جسٹ میں آپ کو نارملسی بائس سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بہت سے ایونٹس تھے جو پریڈکٹ ہو چکے تھے، لیکن اس کے بیچ میں جو افراد ہوتے ہیں، یعنی پریڈکشن سے ایونٹ کے بیچ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں جن تک یہ پریڈکشن پہنچ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ تو مان لیتے ہیں، کچھ لوگ اس سے فائٹ کرتے ہیں، اور میجورٹی میں ایسے لوگ ہیں جو وہ نہیں ماننا چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ جو کرنٹ سسٹم ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے لیے فیوریبل ہے، کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، کوئی سیٹ ہے اس کرنٹ سسٹم میں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا وہ سسٹم ٹوٹے، اور جو کرنٹ سسٹم میں سیٹ نہیں ہوتا تو وہ چاہتا ہے سسٹم چینج ہو، چیزیں چینج ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو پارٹیز بن جاتی ہیں کہ نئے سسٹم کو وہ لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں جو کرنٹ سسٹم میں خوش نہیں ہوتے یا سیٹ نہیں ہوتے یا ان کے لیے فیور نہیں کر رہا ہوتا کسی طرح سے، لیکن جو لوگ سیٹ ہوتے کرنٹ سسٹم میں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے نیا سسٹم آئے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں ہر وقت ڈسٹرکشن کی باتیں، تباہی کی باتیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یوں ہو جائے گا، یوں۔ تو یہ جو تباہی ہو رہی ہے یہ بھی ایک آٹومیٹک ہو رہی ہے، یہ ایک رینڈم تباہی ہو رہی ہے، کیونکہ ڈسٹرکشن ہی تو کریشن ہوتی ہے۔ کہیں کوئی چیز تباہ ہوتی ہے تو اسی سے تو دوسری چیز بنتی ہے۔ پہاڑوں کو توڑ کے ہم پتھر نکالتے ہیں اور پھر ہم اس سے مکانات اور دیگر چیزیں بناتے ہیں، تو بنی ہوئی چیز جب ٹوٹتی ہے تو اس سے کچھ اور نئی چیز بنتی ہے۔ یہ تو بہت ایک نیچرل فینومینا ہے جس کو آپ جانتے ہیں۔ تو نارملسی بائس وہ کیفیت آ جاتی ہے انسان پہ کہ جب وہ ایک عرصے سے ایک پریڈکشن سن رہا ہو تو اس کا ذہن، کیونکہ وہ کرنٹ سسٹم کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہو جاتا ہے، کرنٹ چیزوں کے ساتھ، کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک چیز آپ قصے کہانی کی طرح سن رہے ہیں، ہمیشہ سے سن رہے ہیں آپ۔ جیسے موت کو لے لیں، آپ کہتے ہیں نا لوگ موت پہ یقین نہیں رکھتے، تو کیوں نہیں رکھتے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ کبھی ہوئی نہیں۔ آدمی ایک ہی بار مرتا ہے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، مطلب میں مر بھی سکتا ہوں۔ اگر آدمی کو واقعی یقین ہے ہاں میں مر سکتا ہوں،
تو انسان کی زندگی بہتر ہو جائے. بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ اگزامپل دی جاتی ہے اور بہت بہت بیسٹ اگزامپل ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کل تمہارا آخری دن ہے تو آج تم کیا کرو گے. تو اس سوچ سے آپ پھر ساری پازیٹیوٹی گیدر کرتے ہو کہ آج میں سارے پازیٹیو کام کروں گا. تو یہ بہت اچھی گائیڈ لائن ہے, ایک موٹیویشن بھی ہے اس کے اندر کہ ہم اگر موت کو یقینی مان لیں کہ ہاں بھی موت ہوگی. تو بہت سے لوگ اور میجورٹی میں بڑی تعداد میں لوگ موت پہ بھی یقین نہیں رکھتے کیونکہ موت نہیں ہوئی ابھی تک. جب ہوگی تو پھر تو بچیں گے ہی نہیں. تو جب کوئی ایونٹ پریڈکٹ ہو رہا ہو ایک عرصے سے اور اس کی پریڈکشن پھیلی ہوئی ہو, مشہور ہو, لیکن ایک میجورٹی آف گروپ جو ہے وہ اس کو نہ مانے, تو وہ اس نارملسی بائس کی کیفیت میں آ چکا ہے. یعنی ایونٹ ہو رہا ہے لیکن اس نے اپنی ایک ریئلٹی بنائی ہوئی ہے اور وہ اس طرح دیکھ رہا ہے, وہ چینجز کو نہیں دیکھ رہا کہ ارد گرد کیا چینج ہو رہا ہے. وہ اپنی ریئلٹی کے تھرو دیکھ رہا ہے کہ نہیں میرا یہ سسٹم ہے اور میں تو اس پہ کرتا آیا ہوں, یہی میرے طریقے, اڈاپٹ نہیں کر رہا. تو یہ جو ٹاپکس چل رہے ہیں امام زمانہ کے حوالے سے اور دیگر سائنسی پریڈکشنز اور یہ سب جو میں لے کے چل رہا ہوں, تو اس میں وہیں انہی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے ان باتوں سے, یا وہی لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے جو اس کسی سسٹم میں یعنی اپنی ایک ریئلٹی بنا کے بیٹھے ہوئے. اور وہ ایکچولی کیا ہے, وہ نارملسی بائس ہے. پوری ورلڈ اس میں آ چکی ہے. اب کووڈ-19 سچویشن آئی, لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پوری دنیا بند ہو جائے, ہوئی بند. اب جو آگے مزید چیزیں ہیں تو اس کو بھی اب لوگوں کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے اور اس حساب سے اپنے آپ کو مولڈ کر لیں, اس حساب سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیں, اپ گریڈ کر لیں کہ اب آگے کیا سچویشن ہوگی تو ہمارا وے آف سروائیول کیا ہوگا, ہم کیسے ان چیزوں سے نپٹیں گے. کیونکہ عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ احادیث اپنی جگہ, ایسٹرونومر اپنی جگہ, لیکن جو ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں لبرلز کا ہے, جو ایک مطلب عام لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر تعداد میں پائے جاتے ہیں, یعنی جو مذہب کی باتوں پہ بھی اتنا نہیں چلتے, جو دیگر جو ہے وہ ایسی باتوں کو بھی نہیں لیتے, وہ بس سسٹم کو سرو کرتے ہیں 24 گھنٹے, اپنی جاب یہ وہ اپنی لائف میں بزی رہتے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کی بھی جو سورسز ہیں, یعنی بزنس انوائرمنٹ یا بزنس میگزینز یا بزنس پنڈتس جو ہیں, وہ تمام افراد سائنس کی دنیا کے جتنے سائنٹسٹ اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, وہ تمام لوگ اب ریسرچ یہیں آ کے پہنچ رہی ہے کہ ڈسٹرکشن نیڈڈ ہے اس وقت. اس لیے نیڈڈ ہے کیونکہ اب نئی چیز بننی ہے آگے, اور کسی نئی چیز کو بننے کے لیے پرانی چیز کی تباہی ضروری ہو چکی ہے. تو اب لوگ اس کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے. قیامت تو ایک الگ چیز ہے, قیامت میں تو یہ زمین ہی نہیں بچے گی, چینج آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے چینج, اور چینج کی ابتدا شروع ہوئی ہے. یعنی جس کو لوگ کہہ رہے ہیں نا اینڈ کی ابتدا, اینڈ ہے لیکن سسٹم کا اینڈ ہے. یہ جو سسٹم, کرنٹ سسٹم جس پہ زندگی چل رہی ہے, دنیا چل رہی, یہ سسٹم اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. اور جب ستارہ پھٹنے والا ہوتا ہے, جب سپر نووا بنتا ہے, تو اس سے پہلے وہ بہت زور سے چمکاتا ہے. تو اسی لیے اپنی شدت کے ساتھ دنیا اس وقت, یعنی یہ جو کرنٹ سسٹم چل رہا تھا دین کے حوالے سے, اس کو ہم دنیا کہیں گے. تو جو دنیا کا سسٹم چل رہا تھا یہ اپنی شدت سے اپنے آپ کو گلو کر رہا اینڈ میں اپنے, کیونکہ اب دنیا کی شدت بڑھتی جا رہی ہے نا. یعنی کسی چیز کے اب آپ دیکھ رہے ہیں شدت بڑھتی جا رہی ہے, یعنی یہ خاتمے کی پہچان ہے. تو یہ سسٹم اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں وہ تمام لوگ جو اس سسٹم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, اس سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ان کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. وہ چاہ نہیں رہے کہ یہ سسٹم بند ہو, جبکہ یہ سسٹم اینڈ کی طرف جا رہا ہے. تو قیامت ایک الگ چیز ہے, تباہی, ڈسٹرکشن, زمین نہیں کھینچی جا رہی, زمین نہیں پھٹ رہی ہے, سسٹم چینج ہونے جا رہا ہے. تو اب سسٹم کے چینج ہونے کے لیے پرانے سسٹم کو ڈیمالش ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ وہی ہو رہا ہے. تو اب یہ چاہے وارز آئیں, فیمن آئے یا وبا آئے, جو کچھ آئے, یہ اینڈ آف دس سسٹم ہے. یعنی ہم اس سسٹم کے خاتمے اور نئے سسٹم کی ابتدا کی جانب گامزن ہیں. تو اس میں جو نارمل سی بائس کی کیفیت جن پہ آ جائے گی, یعنی جو قبول نہیں کر پائیں گے پریڈکشن کو, وہ تمام لوگ شاید یہ سوچتے رہیں کہ نہیں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تو اب کیسے ہوگا. کہ یہ کیفیت آ جاتی ہے, نارمل ہے یہ. ہم نے چلتے پھرتے لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے بھی ان کی باتوں میں اندازہ لگایا کہ لوگ نہیں یہ تو ابھی ہوا ہی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ ہوتا یہی ہے کہ جب ایونٹ ہو جاتا ہے بہت بڑا جو پریڈکٹڈ ہوتا ہے, تو بندہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے ہو گیا. تو یہ وہ والی کیفیت ہے. لیکن چیزیں چینج ہو رہی ہیں ارد گرد, تو بہت تیزی سے. ایک دن سو کے اٹھو, اگلے دن ایک نئی بات ہوتی ہے, ایک نئی کہانی ہوتی ہے, ایک نیا سب کچھ ہوتا ہے. تو اب چاہے وارز ہوں, چاہے جو کچھ ہو, آج نہیں ہو, 5 سال بعد ہوں, 10 سال بعد ہوں, چینج بلا رہا ہے. چینج جو ہے وہ ہونا ہے, اور چینج کی طرف ہی سب جا رہے ہیں. یہ چینج ہے, تباہی ہے, خاتمہ نہیں ہے, یہ چینج ہے. اور چینج میں چونکہ شفٹنگ ہوگی, ٹرانزیشن ہوگی ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ, تو اس کی وجہ سے جو ہیومینٹی کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی وہ اپنی جگہ ہے.
لیکن یہ چینج ہے. تو بہرحال ویورز جو سن رہے ہیں ان کے لیے پھر ایک نئی انفارمیشن تھی میری طرف سے کہ اس کیفیت سے ہمیں بچنا ہے. جو چینج آ رہا ہے ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے, اور جو ریئلٹی ہے اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جو انوائرمنٹ ہے اسے ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. جو فیلنگ کی چیزیں جو ہمیں فیل کر کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ بدل رہا ہے, تو ہمیں اس وقت ان تمام چیزوں کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہر چیز, ہر فضا, ماحول, ہر چیز کچھ بتا رہی ہے کہ کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے, کچھ ہونے جا رہا ہے. تو یہ سب اسی کے ساتھ ویڈیوز کو اسی طرح پسند کیجئے. آپ لوگ لائک کرتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے, میں دیکھتا ہوں, بہت خوشی ہوتی ہے. اور کوشش میری یہی ہے کہ ایسی چیزوں پہ بات ہو جو نہیں ہوتی ہے, اور ایک ویژن بھی براڈ ہو ساتھ میں. زیادہ سے زیادہ پازیٹیو ٹاپکس جو آپس میں ریلیٹ بھی کرتے ہیں اور جس سے آپ کا ویژن بڑا ہو, تو میں ایسے تمام ٹاپکس کو کور کرنا چاہتا ہوں. اور پریڈکشنز کے بھی حوالے سے بہت ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, بہت ساری چیزیں, لیکن اس کو سیٹ کرنا اور اس کو پریزنٹ کرنا اور اس کو کتنا حصہ پیش کرنا ہے, کتنا جو ہے اس کی اور ریسرچ کرنی, یہ سب دیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اس لیے پریڈکشن کی ویڈیوز تھوڑے فاصلے سے آتی ہیں. تو اسی طرح آپ لوگ پسند کرتے رہیے, سپورٹ کرتے رہیے. تھینکس فار واچنگ.